فجر کی پابندی کیسے کریں؟ فجر کی نماز نیند کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے، ذہن میں خیال آتا ہے کہ ابھی سو جاتا ہوں، بعد میں اس کی قضا کر لوں گا، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ محمد اظہر انڈیا سے۔ محمد اظہر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں نا شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ نہیں، کسی قیمت پہ معاف نہیں۔ تو آپ سو جائیں یا کچھ بھی کر لیں، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ آخرت میں اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے۔ اور فجر کی نماز کی ویلیو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس میں اس کے ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو پڑھنا مشکل ہے۔ تو دو کام میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے پابندی ہو جائے گی۔ نمبر ایک، صبح اٹھنے کے لیے آپ ایک الارم والی گھڑی لیں جس کے الارم کی آواز بہت تیز ہو، اور وہ آپ جہاں سوتے ہیں نا اس جگہ سے دور رکھیں، کہیں دور الماری پہ رکھیں، تاکہ جب وہ بجے تو اتنی زور سے بجے کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں، اور محلے والے آپ کو بولیں کہ بھائی جا کے اس کو بند کرو۔ اور دوسری بات یہ ہوگا، دور رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فوراً وہیں سوتے سوتے ہاتھ مار کے بند نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو اٹھ کے چل کے جانا پڑے گا اسے بند کرنے کے۔ تو اتنی تیز آواز ہو کہ آپ دوڑتے ہوئے جائیں اٹھ کے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی آدھی نیند بھی غائب ہو جائے گی، اور جو سستی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ اٹھ بھی جائیں گے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن فجر کی نماز قضا ہو جائے اس دن آپ نے فجر صبح کا ناشتہ نہیں کرنا۔ اگر آپ ناشتے کے عادی ہیں تو اس دن کا ناشتہ آپ گول کر دیں سزا کے طور پر، تو یہ بھی ہے۔ اور اگر آپ ویسے ہی ناشتے کے عادی ہیں، ناشتہ کرنے کا آپ کا معمول نہیں ہے، تو پھر آپ اس دن لنچ غائب کر دیں، بولے آج کھانا نہیں کھاؤں۔ سب سے اہم حکم اور سب سے مشکل حکم ہے نماز کی پابندی کرنا۔ نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، نماز کی پابندی کرنا مشکل۔ پوری زندگی انسان اس بات کی کوشش میں لگا رہے کہ نماز کبھی قضا نہیں ہونے دوں گا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہر حکم میں چھٹی ہوتی ہے، آپ آفس جاتے ہیں ہفتے میں 6 دن، 1 دن چھٹی کرتے ہیں، درمیان میں اور بھی چھٹیاں آتی ہیں، قائد اعظم ڈے آ گیا، علامہ اقبال ڈے آ گیا، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا دن آ گیا، بھٹو کی شہادت کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ جتنے سیاستدان دنیا سے جاتے رہیں گے ان کی چھٹیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 2-4 دن رہ جائیں گے آفس ورک کے لیے۔ تو ہر کام میں چھٹی ہوتی ہے کہ نماز جب سے شروع ہوئی موت تک ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں قضا کرنے کا حکم۔ تو اتنی پابندی جب کسی حکم کی ہوتی ہے تو انسان بعض دفعہ تھکنے لگتا ہے، پھر اس میں جماعت کی پابندی کرنا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز ایک مشکل کام ہے، یعنی اللہ کسی حکم کو مشکل خود سے نہیں کہتا۔ نماز کی پابندی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک مشکل کام ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر۔ فہد بھائی موبائل کو نہ دیکھیں، بیان سنیں، ٹھیک ہے نا؟ سب کے لیے ہو رہا ہے تو آپ کے لیے بھی ہو رہا ہے نا۔ آپ ایک پرسوں عشاء میں شارٹ تھے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ مشکل کام ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اب دیکھو اللہ نے نسخہ بھی خود ہی بتا دیا کہ اگر اس مشکل کو آسان بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو۔ سوال پیدا ہوتا ہے خوف کیسے پیدا کریں؟ بھئی خوف کیسے پیدا کریں؟ اب یہ تو اختیار میں نہیں ہے نا۔ آپ اگر یہ تصور کرنا شروع کر دو کہ میرے دل میں فلاں کا ڈر بیٹھ جائے، تو یہ صرف ڈر بیٹھنے کے تصور سے ڈر نہیں بیٹھے گا۔ تو اب اللہ نے آگے خوف پیدا کرنے کا طریقہ بیان کر دیا۔ یہ مائک کی آواز بہت دور کر دیا۔ اچھا، تو خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین رہتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور انہوں نے اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب آپ یہ تصور کر لیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے یہاں سے نکل کے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان۔ میں عجیب بات بتاؤں، اسلام میں ہر بیماری کا یہی علاج، ہر پریشانی کا بھی یہی علاج، ہر ٹینشن کا بھی یہی علاج، ہر مشکل کام کا بھی یہی علاج۔ وہ کیا علاج ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ آپ نے بعض حکیم دیکھے ہوں گے، اب تو حکیم لوگ شارٹ ہو رہے ہیں مارکیٹوں سے، بہت کم کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ بعض حکیموں میں مشہور ہوتا تھا ہر بیماری کا ایک ہی چورن ہے ان کے پاس، ہر بیماری کا ایک ہی چورن۔ وہ شاید فراڈی ہوتے ہوں، لیکن اسلام میں ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہے، اور یہ زبردست دوا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کوئی غم اور پریشانی ہو تو
تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا بیان کی ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ مصیبتن میں تنوین ہے، تنوین۔ اگر یہ ہوتا نا المصیبہ، اس کا مطلب ہوتا کوئی خاص قسم کی جب مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں۔ خاص قسم کی مصیبت کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہے مصیبتن، کسی بھی قسم کی مصیبت، کسی بھی قسم کی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی خطرناک، بچے نافرمان ہو گئے، ہر ٹینشن کا ان کے پاس علاج کیا ہے، ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو یہ نیک لوگوں کی اللہ نے علامت بیان کی ہے کہ ان کے پاس ہر ٹینشن کا ایک ہی چورن ہے، ایک ہی دوا ہے کہ بھئی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے؟ بول لینا اللہ کے پاس۔ جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو کیا ہوگا بھائی؟ وہاں جا کے اللہ کے پاس سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا اللہ ہے، تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس پریشانی میں صبر کر رہا ہوں، اس کا نعم البدل وہ قیامت کے دن مجھے دے دے گا۔ آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا قرآن آخرت کو، موت کے بعد کی زندگی کو بیان کرتا ہے، ہم اپنی نجی محفلوں میں، اپنی روز مرہ کی زندگی میں اتنا موت کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ کرتے نہیں ہیں، بلکہ ڈرتے ہیں۔ آپ زیادہ یہ باتیں شروع کر دو نا، بھائی مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا، تو سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف آدمی ہیں، ترقی سے روک رہا ہے۔ جو حقیقت بیان کر رہا ہے اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ترقی سے روک رہا ہے، یہ حقیقت بیان کر رہا ہے۔ تو خیر میں یہ کر رہا تھا، جو کام مشکل ہو آپ نے اپنے دماغ پر مسلط کر لینا ہے کہ بھی یہ دنیا کیا ہے؟ ختم۔ اس سے آپ خوشی میں اتراؤ گے بھی نہیں، ورنہ خوشی میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ پیسہ آ گیا تو پتہ نہیں اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے کیا ہو گیا، بھائی کتنا کیا ہو گیا؟ وہ طوطا یاد آ رہا ہے، کیا ہوا؟ ایک بولنے والا طوطا کچھ دن پہلے دیکھا، وہ بات بات پہ کہہ رہا تھا کیا ہوا، ایسے اسٹائل سے کہہ رہا تھا کیا ہوا؟ اس کو زیادہ چھیڑو نا، تنگ کرو طوطے کو، آواز مارتا تھا کیا ہوا؟ تو اگر کوئی پیسہ آ کے کوئی بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس کو بولنا ہے کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے تھوڑی آیا ہے، تھوڑے دن کھائے گا پیے گا، ختم، بڈھا ہو جائے گا، ٹائم تھوڑی لگ رہا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے بڈھے ہونے میں، خوب سمجھ لو، اور مرنے میں۔ یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، بہت اسپیڈ کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ، تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس انا للہ ہونے میں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ جو جوان ہیں ان کے لیے بھی زیادہ ٹائم نہیں، ابھی ٹائم دیکھو ایسا، اب یوٹیوب پہ لکھ لو نا پرانی فلم کا ہیرو، اور ابھی آج دیکھ لو کیسا لگ رہا ہے۔ تو ہیرو کا یہ حال ہے تو ہم اور آپ تو ہیرو ہیں بھی نہیں۔ 1980 کا ہیرو دیکھ لو اب کیسا لگ رہا ہے آج کل، تو جب وہ ایسا لگ رہا ہے تو ہم اور آپ کیسے لگیں گے 15-20 سال کے بعد؟ ہم تو ہیرو ہے بھی نہیں، ایک تو ہم ہیرو جیسے نہیں ہیں، دوسرا ہم صحت کو اتنا مینٹین رکھ بھی نہیں سکتے جتنا وہ لوگ رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے جہاں بھی کوئی مشکل حکم دیا، اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ان لوگوں پر آسان ہے جو دماغ میں یہ بات بٹھا بیٹھے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو رمضان میں کچھ کام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کی، اور وہ کام بھی جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس وقت تک وہ کام آسان ہے نہیں۔ ان میں ایک اہم ترین کام نماز کے بعد دیکھو اسلام میں جن کاموں کا بھی حکم دیا جاتا ہے نا وہ نماز کے بعد ہیں۔ سب سے پہلے نماز ہے، شروع قرآن یہاں سے ہوتا ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ نیک بندوں کی علامت میں سب سے پہلی علامت نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا یہ دوسری بڑی علامت ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ینفقون فعل مضارع ہے، جب کنٹینیو کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ینفقون کنٹینیو یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی دو علامتیں قرآن میں اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہیں، اور یہ دو کام نبی رمضان میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ایک نماز بہت زیادہ، بار بار ایک مسئلہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح اگر
رمضان میں ہوتی تو 8 تو عام دنوں میں بھی آپ نے پڑھی ہے, تو پھر رمضان میں یہ عبادت رات کی بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی, یہ تو نارمل روٹین تھی. پھر وہی بات آتی ہے, بخاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے. بخاری کی دوسری حدیث اس کے خلاف ہے, یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ, رمضان کے علاوہ مہینوں میں اتنی عبادت نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان میں ہوتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے رمضان میں یہ عبادت زیادہ. بخاری ہی کی دوسری حدیث اس کے اگینسٹ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 8 ہی پڑھنی ہے, تو بخاری کی جس حدیث میں 8 کا تذکرہ ہے اس میں تو 4 رکعتیں کر کے ہے, 4 پڑھتے تھے. پھر کتنی پڑھتے تھے؟ 4 پڑھتے تھے. تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مجتہدین کو جب چھوڑیں گے نا, اپنی ریسرچ آئے گی مارکیٹ میں, تو کسی ایک جگہ انسان ٹکتا نہیں ہے, پھر وہ لاتا رہتا ہے اپنی تحقیق. تو رمضان میں ایک کام عبادت, جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو عام دنوں سے کئی گنا زیادہ نماز کی تعداد ہو جاتی ہے. تو نبی نے 4 کام تو کیے, لیکن 2 کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے. ایک, نماز کی بہت زیادہ کثرت. تو رمضان میں جتنا ٹائم آپ کے پاس رہ گیا ہے, نماز کی مقدار بولو بھائی بڑھا دیں, اور یہ عزم کر لیں پورے سال انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی ہے. جرمانہ رکھیں اپنے اوپر. اللہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں بھی مزے اڑاتے رہو اور میرے احکامات کی دھیاں اڑاتے رہو اور آخرت میں بھی تمہارا اچھا ٹھکانہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. ام نجعل المتقین کالفجار, اللہ کہتے ہیں دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے, ایک نماز پڑھنے والے, ایک نماز نہ پڑھنے والے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے والا بھی جنت میں اور بے نمازی بھی جنت میں؟ ایک حی علی الصلاۃ کی جب صدا آئے گی, آؤ نماز کی طرف, وہ اپنی نیند قربان کر کے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوں گے, اور دوسرے بے غیرت بن کے پڑے ہوئے ہوں گے بستروں میں, حالانکہ یہ نیند کی نعمت ان کو کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت اور آرام کی چیز بنایا. یہ نیند کس کی طرف سے مسلط ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. وہ نہ سلاتا, پوری رات جاگ جاگ کے دماغ خراب ہو چکا ہوتا, دماغ پھٹ چکا ہوتا, اس نے اپنی نعمت سے تمہیں رات کو میٹھی نیند سلایا. اب وہ کہتے ہیں میری دعوت پر لبیک کہہ کے آؤ فجر کی نماز پڑھو. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ جنت میں جائیں, اور نہیں پڑھتے وہ بھی جنت میں چلے جائیں. تو پڑھنے والوں کو قیامت میں اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ جب بغیر پڑھے بھی تجھے جنت میں ہی لے کے جانا تھا, تو ہمیں نماز پڑھنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کہا نا 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 نا, ہم نجعل المتقین کالفجار. یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہو جائیں. دنیا میں کوئی اجر نہیں ملتا نمازی کو, مسجد میں آتا الٹا مولوی صاحب اور چندے کے لیے پیسے نکال لیتے ہیں اس کی جیب سے, ملتا کچھ بھی نہیں ہے. نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں, جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں, آج پکا وعدہ کرو, دیکھو یہ میری دعوت نہیں ہے, یہ کس کی دعوت ہے؟ اللہ کی. بکرے تمہیں میں نہیں کھلاتا, کون کھلاتا ہے؟ اللہ. آسمان سے بارشیں میں نہیں برساتا, کون برساتا ہے؟ اللہ. تمہیں خربوزے, انار, انگور کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں جب حی علی الصلاۃ فجر میں آواز آئے, اور فجر میں جب ندا سنو, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. نیند قربان کر کے کہاں حاضری دو؟ اللہ کے در پہ حاضری دو. یعلم متقلبکم, کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رکوع اور سجود, نماز میں تمہارا الٹنا, نماز میں تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ کو سجدے میں جانا, سجدے سے اٹھنا, یہ سب وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, سجدہ کرنے والوں میں سجدہ کرنا, یہ منظر اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جو سو رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, دونوں برابر نہیں ہوتے. تو کورنگی والو, آج آپ یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی اور مرد بیٹھے ہیں, سب پکا عزم کرو نماز کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. اللہ کی نعمتیں 24 گھنٹے ملتی ہیں, تو نماز بھی اللہ نے 5 ٹائم رکھی ہے تاکہ 24 گھنٹے کور ہو جائیں. نماز چھوڑنا نہیں ہے کسی قیمت پہ, نہ سفر میں نہ حضر میں. تو موت کے بعد نہ کوئی کورنگی کے ایریا کا ہوگا, نہ کوئی کورنگی اللہ والا. اللہ کہے گا میں نے اتنی نعمتوں کے انبار لگائے. میں پانی کی مثال دے رہا تھا, پانی کی ضرورت ہمیں تھوڑی ہے یا زیادہ؟ بولو زیادہ ہے. تو جب زیادہ ہے تو ہمارا رب تھوڑا پانی برساتا ہے یا زیادہ برساتا ہے؟
زیادہ نہیں بہت زیادہ برسات، ایسا دیکھ دنادن پانی پر، یہ اللہ کی طرف سے نل کا کھلتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جب کھلتا ہے تو ایک تو مہینے میں ایک دفعہ کھلتا ہے، پھر جب کھلتا ہے تو 1-2 گھنٹے تک اس میں سے طوفانی ہوائیں آتی ہیں. طوفانی ہوائیں جو خوشخبریاں لے کے آتی ہیں کہ امید ہے کہ پانی آ جائے. کبھی آئے گا بھائی، آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. پھر پانی جب آتا ہے تو شروع میں کیا آتا ہے؟ اس گندا. جتنے بھی کتے ہوتے مرے ہوئے تھے، ہم ندی سے جو پانی آ رہا ہے، راستے میں کتے پلے جو بھی بچے کچے چیچڑے، اب ایسا نہ پانی بھی دو آپ لوگ بار، وہ سب ہوتے ہوتے آخر میں پھر وہ والا صاف آتا ہے جو دیکھنے میں کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ صاف. حقیقت میں صاف ہے یا نہیں یہ اللہ ہی جانے ہے. اللہ کے علاوہ یہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن میرا رب جب برساتا ہے تو وہ تھوڑا نہیں. ہمارے پاس مگا، ہم مگا لے کے نہیں بیٹھتے اس کو اسٹور کرنے کے لیے. ڈیم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو محفوظ رکھ لیں. تو اتنا برساتا ہے، اور برساتا کیسا؟ صاف ستھرا پانی. وہ پانی جب آسمان سے صاف ستھرا پانی ڈیم میں آتا ہے، اوپر سے جو پانی نیچے آتا ہے وہ گندا ہوتا ہے یا صاف ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس جب آتا ہے تو ہمارے پاس جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ صاف ہوتا ہے یا گندا ہوتا ہے؟ گندا. لیکن اللہ جب پانی سمندر سے اوپر لے کر جاتا ہے تو سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ کڑوا. لیکن اللہ جب اس سے اوپر لے کر جاتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. اور میرے بھائی ہمارے رب کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ اس پانی کو آسمانوں میں لے کے جاتا ہے، اور آسمانوں میں لے جا کے امریکہ، چین، جاپان، پشاور، ملتان، خانیوال، چک جھمرا، چیچا وطنی، کہاں کہاں اس پانی کو اللہ پہنچاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے پوری لائنوں کا ایک انتظام ہو، اوپر بڑی بڑی ٹیوب ویلیں لگی ہوئی ہوں، بڑے بڑے پائپ لگے ہوئے ہوں آسمانوں میں کہ یہاں سے پانی جائے گا ادھر ادھر. نہ 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 نہ. اللہ اتنا منو ٹنوں پانی ہواؤں کے ذریعے آسمانوں میں اٹھاتا ہے، اور ہوائیں اس کو دھکیل کے پوری دنیا میں لے کے جاتی ہیں. ہوا میں اتنی طاقت کے اتنے بھاری بھرکم ٹینکروں کو آسمانوں میں اٹھا کے اڑتی پھرے. یہ ہوا میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے طاقت. آپ کو پتا ہے بادل کا جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا، یہ ہمیں دیکھنے میں چھوٹا سا لگ رہا ہوتا ہے. جیسے جو بہت چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھنے میں چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں، ہوتے وہ چھوٹے نہیں ہیں. چھوٹے ہوتے نہیں ہیں، دیکھنے میں لگ رہے ہوتے ہیں. بیچارے ہمارے دوست ہیں، ان کا قد چھوٹا تھا، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں، ویسی انہوں نے خود اپنے بارے میں واقعہ سنا، بہت چھوٹا قد تھا. تو ہم نے ان سے ویسے ہی پوچھا، وہ تھے بھی مولانا ماشاءاللہ، کوئی آپ کی دلچسپ واقعہ؟ کہتے ہیں میں پاسپورٹ آفس کی لائن میں کھڑا ہوا تھا تو میرا نمبر آ گیا، پھر بھی مجھے پاسپورٹ. کہہ رہے میں نے کہا یار پاسپورٹ تو دینا. کہتے کھڑا تو ہو پہلے، تو بیٹھا ہوا کیوں؟ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں میں نے کہا بھائی میرا قد چھوٹا ہے. بڑے باصلاحیت آدمی، اللہ ان کی برکت. تو انہوں نے کہا بھائی میں پورا مکمل ٹوٹل آدمی ہوں. میں ٹوٹل کیا ہوں؟ پورا آدمی. تو بعض لوگ دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں، ہوتے چھوٹے نہیں ہیں. یہ جو بادل کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے آسمانوں میں کالے بادل پانی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا پانی ہے، یہ تھوڑا سا نہیں ہوتا. ایک ایک بادل کے ٹکڑے میں اتنا منو ٹنوں پانی ہوتا ہے کہ اگر وہ بادل وہیں رک کے سارا برس جائے تو کسی ایک علاقے کو مکمل تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ بادلوں کو آرڈر دیتا ہے کہ تم نے سمندروں سے اتنا منو ٹنوں پانی اٹھایا ہے. ہواؤں کو کہتا ہے کہ صرف چھڑکاؤ مارتے کی چلی جانا، تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ. اسی چھڑکاؤ میں رکشے الٹے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ بہہ جاتے ہیں، کراچی کی عوام پوری تباہ و برباد ہو جاتی ہے، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. یہ صرف بادلوں نے تھوڑا سا کمپنی کی مشہوری کے لیے کیا کیا ہوتا ہے؟ چھڑکاؤ کیا ہوتا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ تو یہ کام تمہارا باپ کر رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کام خدا کر رہا ہے میرے بھائی. آج کسی سے بھی بات کرو، اللہ اللہ کہاں گئے، نماز پڑھو، ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا، کیا بھلا رہتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ موبائل شاپ پہ کھڑا تھا تو وہ موبائل کی دکان والا ہے نا، وہ بار بار اسے کہہ رہا ہے یار اللہ کا فضل ہے نا، بڑا اللہ اللہ بہت کر کے مولوی بن گیا. یہ نوبت آ گئی ہے، جو اللہ کا زیادہ نام لے رہا ہوں اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولوی. اللہ مولویوں کا نہیں ہے، صرف جس نے پیدا کیا اس نے مولویوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. اللہ نے پیدا کیا. تمہیں بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. آسمان سے بارش ہے، مولوی اللہ کا تعارف کروا رہا ہے تمہارے سامنے کہ اللہ کو مانو. اپنا تعارف تھوڑی کروا رہے کہ مجھے مانو. اگر مولوی یہ کہہ رہا ہوتا میں بہت پہنچی ہوئی چیز ہوں، پہنچی کی سرکاریں آ رہی ہیں نا آج کل مارکیٹ، پہنچی کی سرکاریں، شف سرکار وہاں شف سرکار ادھر بھی ہے، لندن میں بھی ہے، امریکہ میں بھی اس کی سنے ہو گئے
پہنچ رہی ہیں. تو میں نے وہاں امریکہ والوں سے بولا, میں نے سرکار کا وہ جیسے گیس لائنیں امریکہ نے ڈالی ہوئی ہے, کینیڈا سے بہت بڑی سے گیس لائنیں آ رہی ہیں, تو ایک لائن اگر کراچی سے ڈلوا دی جائے امریکہ تک, اور وہ شوف سرکار کی شوف لائن کہلائے, اس میں شوف سرکار پھونک مارے, کیا خیال ہے, اور وہ پھونک مشینوں کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی جائے, اور جتنے لنگڑے اندھے بیچارے اس ٹائپ کے معذور لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ وہاں سے اسپرے کر دیا جائے. بھائی پھونک میں طاقت ہے نا شوف سرکار کی, کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا نا بھائی. میں نے بول دیا تھا کہ بھائی یہ آدمی جو پاؤں سے معذور لوگ ہیں پھونک لگاتا ہے, ان کے گھٹنے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور جو بیچارے سر کے بال نہیں اگ رہے, کسی کے پھونک ماری سر پہ بال اگ گئے اس کے, تو اجڑے صحرا وہ چمن بن گئے خوبصورت, کیا خیال ہے. تو میں نے کہا تھا کہ شوف سرکار آغا خان ہاسپٹل میں سلنڈر بھروا دے اپنے, تو جتنے معذور لوگ ہیں جب یہ ہاسپٹل میں جائیں گے تو آغا خان ہسپتال میں اتنا لاکھوں خرچہ ہو رہا ہے, وہی سلنڈر سے ان کو گھٹنوں پہ کیا کی انہوں نے, اسپرے کر دیا ہوا. شوف سرکار کو غصہ آ گیا, اور یہ پھر بعض لوگوں کی طرف سے, مجھے نہیں پتا وہ شوف سرکار کی اجازت سے کیا تھی, ہم یہ کر دیں گے, ضرورت کیا, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, آپ پھونک کا پھونک لا کے مجھ پہ اسپرے کر دو. سرکار شوف سرکار تھیلی میں پھونک بھرے اور لا کے یہاں میرے منہ پہ پھاڑ دیں, کیا خیال ہے, پروگرام میں اڑا جائے گا ہمارا. اس سے پتہ چلتا ہے اتنی یہ پھونکے پھونکے ڈرامے بازی ہے. اور ویسے بھی میرے بھائی ایک آدمی میں اتنی پھونک ہے نہیں, 10 سال سے وہ پھونکے مار رہا ہے, پھر بھی اس کی اپنی پھونک کیوں ختم نہیں ہو رہی. یہ جعلی پھونک ہے, یہ اوریجنل پھونک نہیں. تو میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا, یہ آپ کے علاقے میں تو نہیں روحانی ٹوپی ڈرامے, جن چڑیل بھوت بھگانے والے عامل تو نہیں ہیں, اگر ہیں ان کو بھگا دو اپنے علاقے سے, کیونکہ جہاں پر عامل ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت آئیں گے یار. تو خیر, تو ہمارا رب کیا کرتا ہے, پانی لے کر جاتا ہے آسمان, اتنا منو ٹنو پانی اٹھایا کس نے اس کو, ہوا نے. اتنی ہلکی. اس سے ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے مجھے, ایک آدمی نے کہا, دیکھو ایک بچے نے اپنی امی سے کہا, امی سب سے طاقتور کون ہو. امی نے کہا, دیکھو بیٹا سب سے طاقتور لوہا ہوتا ہے. امی لوہے سے بھی کوئی طاقتور ہے, جی ہاں لوہے سے طاقتور آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دے. امی آگ سے طاقتور چیز ہے, جی ہاں پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. امی پانی سے بھی زیادہ, بچے بھی تو آپ کو پتا ہے آٹو پہ ہوتے ہیں, آٹو پہ کوئی بٹن دبا کے کھل جائے تو سوالات ختم ہی نہیں ہوتی. امی پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے, ہاں بیٹا ہوا ہے جو پانی کو بھی بادلوں کی شکل میں اٹھاتی ہے. امی ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے, اب مجھے یاد نہیں آ رہا آگے کیا بولا تھا امی, کسی کو یاد ہے کیا ہے, نہیں ہوا سے زیادہ طاقتور سب کا بھی آتا ہے اس میں, لیکن ہوا کے بعد ایک اسٹیپ, بہرحال مجھے ذہن ابھی ایک ہوا کے بعد ایک اسٹیپ تھا, خیر وہ میرے ذہن سے نکل. خیر پھر ہوتے ہوتے اس نے کہا, اچھا بیٹا اس سے بھی زیادہ طاقتور. بچے نے پوچھا, اچھا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے. انہوں نے کہا بلا, بلائیں نہیں ہوتی آفات جو انسان کو بھی کھا جاتی ہیں, وہ اس سے بھی طاقتور ہے. امی بلاؤں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے, جی ہاں بیٹا صدقہ جو بلاؤں کو بھی کیا کر دیتا ہے, کھا جاتا ہے. امی صدقے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے. انہوں نے کہا بیٹا مولوی جو صدقے کو بھی, یہ 2 نمبر مولوی, سارے مولوی ایسے. امی بھی تنگ آ گئی, وہ صدقے کو بھی کیا کر دیتا ہے, 2 نمبر لوگ. میں بعض دفعہ مولوی پہ لطیفے سناتا ہوں, وہ 2 نمبر مولوی ہیں. میں نے ایک لطیفہ سنایا نا, ایک ساتھ میرے بگڑ گئے. میں نے کہا یار میں خود بھی تو مولوی ہوں, میں کیوں مولویوں کو مذاق اڑاؤں, انجوائے بھی کر لیا کرو. ٹینشن فری ٹینشن مارکیٹ میں چل رہی ہے, 2 نمبر مولویوں کی بات ہو رہی ہے. 2 نمبر تو کھاتے ہیں, وہ پلتے ہی صدقے. ایک مولوی صاحب تھے نا, وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے, جو تھا نہیں تو انہوں نے مجھ سے بولا پڑوسی, تو کسی نے بولا آپ کو چوری کتنا, کوئی بات نہیں کھا لیں گے, بوٹیاں نہیں. اب جب وہ سالن پکائے تو وہ ہانڈی الٹ رہی تھی اور چمچ سے بوٹیاں پیچھے کر رہی تھی. تو مولوی صاحب نے بولا جو خود سے آئے اس کے آنے دیں. اب یہ میں نے کہیں لطیفہ سنا دیا تو ایسے بگڑ گئے, تو مذاق اڑا رہا. 2 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 1 نمبر. 2 نمبر مولویوں کی بات ہوتی, 2 نمبر تو کرتے ہیں حرکت. ہمارے نانا بھی مولوی تھے, ایک لطیفہ سنایا کرتے کے بارے میں. وہ کہتے تھے کہ دیکھو ایک آدمی جو تھا نا مولوی تھا, اس کے جب انتقال ہو گیا نا, تو اس کے بچوں کو کسی نے میت کے کھانے پہ, اس بچوں کی ماں نے بولا دیکھ طبیعت سے چھوڑ کے آنا, اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا کم کھا کے, اتنا کھانا کہ تمہارے باپ کی روح خوش ہو جائے کہ میرے بچوں نے میری سنت زندہ رکھی. اتنا کھانا کم وقتوں. بچوں کی ماں کی وصیت یاد آتی, اتنا ٹھوسا انہوں نے کہ اب 2 بندوں کے سہارے پہ چل کے, ان کا خیال تھا ماں ایوارڈ دے گی, آج تو تمہارے باپ کی روح کو خوش کر دیا. گھر میں ماں نے دیکھ کر رکھ کے, تو تمہارا باپ اسٹیشن پہ لے کر آتے تھے لوگ اس کو, جب کھاتا تھا تم اپنے پاؤں پہ چل گیا. خیر تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پانی, منو ٹنو پانی ہوائیں لے کے چلتی ہیں. یہ کام کون کرتا ہے, اللہ. تو اب یہ نہیں کہا کرو بھائی اللہ کی باتیں مولوی تبلیغ والے ہمارے سامنے کرتے ہیں, یہ ہماری باتیں تھوڑی ہیں بھائی. اللہ تمہارا ہے, میرا بھی ہے, اور کس کا ہے, آپ کا بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو سمجھایا تھا نا, تو
فرعون سے کہا تیرا بھی رب ہے، وہ میرا بھی ہے تیرا بھی ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کی بات کر رہا ہوں، میں تیرے رب کی بھی بات کر رہا ہوں، تیرا بھی اس سے رشتہ ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے بنایا، تیرے باپ دادا کو بنایا، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے تیرے لیے، تو بھی تو کھاتا ہے اس سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں کس نے پیدا کی ہیں؟ تو وہ پانی جاتا ہے پہاڑوں پہ برستا ہے، میدانی علاقوں میں برستا ہے، پھر جب برستا ہے تو میرے رب نے ایک زبردست انتظام کیا اس کو سلکہ ینابیع فی الارض۔ ادھر توجہ، شور شرابے کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو زمین کی دراڑوں میں، جہاں پانی کو زمین میں جگہ ملتی ہے نا، سوراخ ملتا ہے، پانی گھس جاتا ہے اس میں۔ بھائی وہ تو ضائع ہو جانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ وہ پانی زمین میں جاتا ہے، دھوتا جاتے آپ اگر زمین کو شروع کرو تو کہیں ٹکو گے؟ جاتے ہی رہو گے۔ تو اس پانی کو چاہیے تھا نیچے جا رہا ہے، جاتے اتنا نیچے چلا جاتا کہ ہمارے کھودنے سے بھی ہمیں نہ ملتا، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا۔ اللہ نے اس پانی کو ایک جگہ جا کے روک لیا تاکہ محفوظ کر لیا، مٹی کے اندر محفوظ کیا، اور مٹی میں ایسے فلٹر لگا دیے کہ وہ اس کے جراثیم کو مارتی ہے، 1000 سال بھی وہ پانی زمین کے اندر پڑا رہے، جب آپ کھودو گے تو کنویں سے تازہ بہترین پانی آپ کو ملے گا۔ یہ زمین میں کون سے ڈی فریزر بنا دیے بھائی، مٹی ہے اور پانی کو صاف رکھنے کا کام کر رہی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے کنواں کھودا ہو اور پرانا پانی نکلے، اس میں سے سڑا ہوا پانی نکلے؟ 1000 سال کے بعد بھی جب زمین کھودو گے تو جو پانی 1000 سال پہلے زمین میں گیا تھا، آج بھی وہ 1000 سال کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل فریش اور بالکل تازہ ہوگا۔